الرحمن الرحیم حدیث نمبر 403، 404، 405، 406، 407۔ جی ہاں، یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی کیفیت سے منسلک ہے۔ آئیے ان حدیث کو سماعت فرمائیے اور اپنا دل جو ہے نور ایمانی سے منور کیجئے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں نوافل کس طرح ادا کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں یا اس کے علاوہ 11 رکعت سے زیادہ ادا نہیں کرتے تھے۔ آپ پہلے 4 رکعت ادا کرتے تھے، تو میں ان کی خوبصورتی اور طوالت کے بارے میں سوال نہ کروں۔ پھر آپ 4 رکعت ادا کرتے، ان کی خوبصورتی اور طوالت کے بارے میں نہ پوچھو، پھر آپ 3 رکعت ادا کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ کہ آپ وتر ادا کرنے سے پہلے سونے لگے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ جی ہاں، یہ آیت میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ جی یہ سماعت فرمائیں، کیونکہ نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں تمہیں تو پتہ نہیں چلتا، سو جاؤ کہاں سوئے ہو۔ یہ پلمبر ہے نا، اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے، جیلمی کو، مرزا محمد علی جیلمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل نہیں سوتا۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 403 ہے دلیل کے طور پر۔ حدیث نمبر 404، سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت 11 رکعت ادا کرتے تھے۔ آپ 1 رکعت کے ذریعے انطاق کر لیتے تھے۔ جب آپ اس سے فارغ ہوتے تو دائیں پہلو کے بل لیٹ جایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 405، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت 13 رکعت ادا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 406، سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت 9 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ۔ حدیث نمبر 407، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سو جانے کی وجہ سے رات کے نفل ادا نہیں کر پاتے تھے یا آپ کو نیند آ رہی ہوتی تھی تو آپ دن کے وقت 12 رکعت ادا کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، ان تمام احادیثوں کا مجموعہ کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رات کی عبادت کی بھی کثرت کریں، رات کو بھی نوافل ادا کرنے کے عادی بنیں۔ انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا اور بہت ساری فیوز و برکات بندے کو مل سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔